ہرنائی کے علاقے سزو میں 2 بچیاں ڈوب کر جاں بحق۔ ہرنائی میں ریسکیو سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات رونما ہوتے آ رہے ہیں۔ ہرنائی میں ریسکیو سینٹر کا قیام جلد عمل میں لایا جائے، عوام کا مطالبہ۔ یہ ہمارے گاؤں میں ایک ڈیم ہے، تو یہ چونکہ ڈیم وہاں گھر قریب ہے، کچھ ان گھروں میں بچیاں آتے ہیں اور میرے خیال سے یہ کوئی لکڑیاں وغیرہ جمع کرنے آئے تھے، تو یہ بچیاں گری اس میں۔ تو پھر یہ چونکہ دور دراز علاقہ ہے اور اتنے جلدی ریسکیو نہیں ہو سکتا، وہاں پہ کوئی ایسے ٹرین بندے نہیں ہیں، تو فوراً انتظامیہ کو اطلاع دی، تو انتظامیہ ماشاءاللہ ڈی سی صاحب نے بر وقت یہاں پہنچے ہیں، انہوں نے ہماری طرف اپنی طرف سے تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ۔ مگر پھر بھی مسئلہ سر یہ ہے کہ ہمارے اس ڈیم پہ مستقل ایک سرکاری پوسٹ ہے یا چوکیدار کا، تو اگر یہ آج یہ حادثہ ہوا تو یہ حادثات روزانہ ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ہمارا ریکویسٹ ہے اریگیشن سے کہ اپنے جو آپ لوگوں کی یہ جو ڈیم ہے ان پر پوسٹیں ہیں، تو ان پر آپ لوگ پابند کرو لوگ کہ اس کی آئندہ ایسا واقعات رونما نہ ہو سکے۔ بہرحال فی الحال جو ہوا ہے ایک افسوسناک واقعہ ہے، دلسوز واقعہ ہے، 2 بچیاں وہ اپنے جان سے کھو بیٹھے ہیں۔ انتظامیہ نے بہرحال اپنا کردار ادا کر لیا۔ عام اریگیشن والوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس پر جو چوکیدار ہے اس کو کڑے کر لیں آئندہ ایسے، تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکے۔ کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ باغ ہالار میمن جنرل جماعت کی جانب سے میگا فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور فری میڈیکل کیمپ سے بھرپور فائدہ اٹھایا، جس میں بلڈ ٹیسٹ، MRE کے ساتھ دوائیاں بھی مفت میں فراہم کی گئیں، جس میں خصوصی طور پر کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر ادریس میمن، باغ ہالار جماعت کے سرپرست اعلیٰ عبدالستار چھوٹانی، باغ ہالار کے صدر عبدالرزاق زندانی میمن، فیڈریشن کے صدر حنیف موٹلانی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ بالکل اس وقت ہم موجود ہیں باغ ہالار میں، جہاں باغ ہالار جنرل جماعت کی جانب سے میگا فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت یہاں پر ENT اسپیشلسٹ اور گائنالوجی اسپیشلسٹ اور مختلف بیماریوں کے اسپیشلسٹ موجود ہیں۔ باغ ہالار ایک احساس کا نام ہے، دکھی انسانیت کی خدمت میں آگے ہوتا ہے۔ کووڈ ہو یا رمضان ہو، یہ جماعت سب سے آگے رہتی ہے، چاہے تعلیم کا شعبہ ہو، روزگار کا شعبہ ہو، یہ جماعت ہر اول دستہ آگے ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے باغ ہالار جنرل جماعت کے صدر جناب عبدالرزاق زندانی صاحب۔ اس وقت ان سے یہ جانتے ہیں اس میڈیکل کیمپ کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم، عبدالرزاق زندانی۔ الحمدللہ ہر 3-4 مہینے میں ہم اس طرح کا کیمپ لگاتے ہیں۔ یہ ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اور لیس پریولیج لوگ زیادہ تر رہتے ہیں، جن کو پریشانی ہوتی ہے علاج معالجے میں۔ تو ہمارے یہاں تقریباً طب کے تمام شعبے جو ہمارے پاس ہمارے ہاسپٹل میں اویلیبل ہے، ان کے اسٹال لگاتے ہیں، ڈاکٹر ان کو دیکھتے ہیں۔ اگر لیب ٹیسٹ ہوتا ہے، لیب ٹیسٹ ہم فری کر رہے ہیں، میڈیسن فری کر رہے ہیں، اور آپریشنز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، آپریشنز بھی فری کیے جاتے ہیں۔ آنکھوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہاشمانیز والے ہر وقت آن بورڈ ہوتے ہیں اور وہ کیٹرک کے اور لیزک کے آپریشن فری کر رہے ہیں۔ ENT کے حوالے سے جمیل بھوجانی صاحب ہے، یہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، یہ بھی ENT کے حوالے سے کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے اس کا آپریشن یا علاج فری کر رہے ہیں۔ جی، یہ جو اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ رمضان کے حوالے سے الحمدللہ ہم پچھلے 15-17 سال سے افطار کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اپنے ہالاری لوگوں کو تقریباً 1500 سے 1700 لوگوں کو، فیملیز کو ہم ماہانہ رمضان راشن میں 3000 روپے کیش دیتے اور 3 جوڑے کپڑوں کے دیتے جو ہمارے ڈونرز نے فراہم کیے۔ اس کے علاوہ تقریباً 1000 سے 1200 لوگوں کا ہم افطار کا انتظام کرتے ہیں اور 30 دن تک 1000 سے 1200 پیکٹ افطار کے دیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ تعلیم کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کا ایک اسکول بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہے کہ اسکول کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ایجوکیشن فار آل کا ہم نے نعرہ لگایا ہے اور الحمدللہ ہم اس پہ کاربند بھی ہیں۔ ہمارے اسکول ہے باغ ہالار اسکول، اس میں 1450 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، جس میں 450 بچے فری ہیں، جس میں سے 60% نان ہالاری ہیں۔ ہمارے ہالاری بچے کراچی کے 250 اسکولوں میں پڑھتے ہیں، 2200 بچے، ان کی فیسیں بھی ہالار دے رہی ہے۔
हायर एजुकेशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो तालीम के हवाले से तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है और हम चाहते हैं कि हमारी कौम और हमारे लोग और जो आसपास आबादियाँ हैं वो एजुकेशन में ज़रूर अब आगे आए और तालीम हासिल करें। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे आलार जनरल जमात के सदर अब्दुल रज़ाक ज़नानी साहब, जिन्होंने मुकम्मल तफसील से बताया कि इनके क्या अगराज़ व मकासद हैं। जी हमारे साथ मौजूद कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग की जानब से लॉन्ग मार्च के सिलसिले में मुस्लिम लीग हाउस कारसाज में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें लेबर विंग के सदर मुनव्वर रज़ा साबक वज़ीर क़ानून सलीम ज़िया, साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर, कराची डिवीज़न के नायब सदर अब्दुल गफूर कुरैशी, लेबर विंग कराची डिवीज़न के सदर इखलाक हाशमी समेत दीगर ने शिरकत की। कि जी अब क्या होगा, क्या हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी, नून लीग क्या ख़त्म हो जाएगी? लेकिन उनका जो सब्र और तहम्मुल और उनकी जो पॉलिटिकल एक्यूमेन जिसको कहना चाहिए, इनसाइट है पॉलिटिक्स में, वो सब्र के साथ और होशमंदी के साथ हमेशा वापस आए। और मैं ये कहता हूँ आज भी पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जानी है उसका फैसला हजारों मील दूर बैठे मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं। इससे बड़े मेरा ख्याल है अगर इज्जत और मुकाम अगर सियासत में पाकिस्तान में कायदे आज़म के बाद किसी को मिला है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। 40 साल कोई आसान काम नहीं होता कि पाकिस्तान का महवर, सियासत का महवर आपके गिर्द घूम रहा है। और आज भी ये फैसला, जिस तरह कल मियां शहबाज शरीफ से इंटरव्यू में पूछा कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होगी तो वजीर आजम आप होंगे, तो उन्होंने कहा उसका फैसला मियां नवाज शरीफ करेगा। यानी कि अगले वजीर आजम का फैसला जो आज से मेरा ख्याल है 2 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह या उससे भी कम अरसे में एक फैसला हो जाएगा और वजीर आजम की कुर्सी पर जो बैठेगा वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नुमाइंदा होगा। कराची सुप्रीम कोर्ट फैसले पर कोरंगी क्रॉसिंग से नासर जब महदूद तमाम शादी हाल को मस्मार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पुलिस, रेंजर्स और KDA की भारी तादाद में नफरी तैनात। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम गैर कानूनी शादी हाल्स को जल्द अज जल्द मस्मार करने का फैसला दिया था, जिस पर आज से अमल दरामद करते हुए KDA ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फातेह एहसन रमज़ान की वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी से मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने एहसन रमज़ान को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की। सईद गनी का कहना था कि एहसन रमज़ान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एहसन रमज़ान आगे चलकर पाकिस्तान के लिए मज़ीद एज़ाज़ात हासिल करेंगे। सराय आलमगीर के नवागी इलाके ढोक प्यारा का रिहायशी 30 साल इखलाक नामी शख्स कत्ल कुछ अर्सा कबल घरेलू वजूहात की बिना पर बीवी नाराज़ होकर अपने घर गई। इखलाक अपने बच्चों को लेने ससुराल गया तो ससुरालियों ने फायर करके कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह ज़ाती रंजिश बताई जा रही है। कराची में साबिक उम्मीदवार असम्बली और चेयरमैन समर फाउंडेशन समर सिराज चौधरी ने कराची के इलाका नार्थ नाज़म में निजी स्कूल के प्रोग्राम में बासियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में तलबा और तालिबात के वालिदैन के अलावा कराची की मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात और कश्मीर कम्यूनिटी की बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां डिसेबल वेलफेयर की जानब से तकरीब का इनेकाद किया गया। 21 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है। इस मुनासबत से खुसूसी तौर पर डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद दुनिया भर के अंदर मालूमात फराहम करना, स्पेशल बच्चे किस तरह अपनी ज़िंदगी आम इंसानों की तरह गुजार सकते हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए मो फार्मा कंपनी के शाह फैसल ने स्पेशल बच्चों में खुसूसी तोहफे तकसीम किए। लतीफ़ाबाद नंबर 8 में वाक़े इलेक्ट्रिक एंड डेकोरेशन की दुकान में आतिशज़दगी, लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मेहाड़ी में 60 साला इंसान नुमा दरिंदे ने मेहनत कश की 6 साला बच्ची को ज़बरदस्ती अपनी हवस का निशाना बना डाला। बच्ची के शोर पर लोगों के आने से बच्ची को खून में लथपथ छोड़कर भाग गया। पुलिस थाना सदर विहाड़ी ने मेडिकल के बाद मुकदमा दर्ज करके मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया।
وہاڑی میں ٹریفک حادثہ، 12 سالہ بچی جاں بحق، ماں بیٹی شدید زخمی، DHQ ہسپتال منتقل۔ تیز رفتاری کے باعث کار کا ٹائر پھٹنے سے سرگانہ روڈ پر چک نمبر 111 WB کے قریب پیش آیا، ٹائر پھٹنے سے کار الٹ گئی، 12 سالہ لڑکی موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ فوٹا باز ہارون آباد روڈ پر کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم، حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق، 2 افراد زخمی، جاں بحق اور زخمی کو رورل ہیلتھ سینٹر کچی والا منتقل کر دیا گیا۔ سرگودا ضلعی انتظامیہ اور بلدیہ سرگودا کا تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن کلین اپ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق انکروچمنٹ مافیا کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں، 18 غیر قانونی مزدہ لوڈنگ اڈے سیل، درجنوں دکانیں تالہ بندی کر دی گئی، ٹھیلے اور کھوکھے ضبط، مافیا کے 12 کارندے گرفتار، لاکھوں کے جرمانے۔ قصور پتوں کی میں بے حسی کی انتہا، نجی شادی ہال میں زمین پر پڑی لاش کے قریب لوگ اپنا کھانا کھانے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں، TNN نیوز کو فوٹیج موصول۔ قصور پتوں کی الجنت شادی ہال میں غریب شخص اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بارات سے پیسے لوٹنے آیا۔ قصور پتوں کی باراتیوں نے ابھی پیسے پھینکے ہی تھے کہ انہی میں سے ایک شخص کا موبائل چوری ہو گیا۔ قصور پتوں کی مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ موبائل چوری کے الزام میں سلطان نامی شخص کو باراتیوں نے مارنا شروع کر دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پتوں کی دوسری طرف نجی شادی ہال کے مالک اور باراتیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کو کسی نے نہیں مارا، اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ قصور پتوں کی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی، شادی ہال کے مالک اور باراتیوں کا نام لکھ کر کرائم سین کی ٹیم کو بھی طلب کر لیا۔ حویلی کہوٹہ آزاد کشمیر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حویلی کہوٹہ افتخار ہاشمی کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد۔ حویلی کہوٹہ خالد محمود ڈار ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن حویلی کی جانب سے ٹرانسفر ہونے والے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حویلی محمد افتخار ہاشمی کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لیا کروڑ لال احسن پسند کی شادی کرنا جرم ٹھہرا، ایک نوجوان قتل، عامر نے 8 ماہ قبل ملتان کی رہائشی بسمہ سے شادی کی تھی، لڑکی کی رشتہ داروں نے مقتول کو رنجش کی بنا پر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ DSP سرکل کروڑ لال احسن اور SHO عابد علی موقع پر موجود۔ دنیا میں آبی ذخائر کی اہمیت اور درپیش آبی قلت کی صورتحال پر انٹرنیشنل ورلڈ واٹر ڈے کے موقع پر DHQ ہسپتال میں شعور کی بیداری کے لیے واک کا اہتمام، ڈاکٹرز، میڈیکل سٹاف اور طبی شعبہ سے وابستہ اہم افراد نے شرکت کی۔ ہائی وے روڈ منچن آباد پر موٹر سائیکل کو تیز رفتار آئل ٹینکر کی ٹکر سے ایک عورت ہلاک، منچن آباد ہائی وے روڈ نزد گجر مارکیٹ آئل ٹینکر اور موٹر سائیکل کے درمیان ایکسیڈنٹ، حادثے کے نتیجے میں خاتون حفیظہ بی بی ہیڈ انجری کے باعث موقع پر ہی جاں بحق۔ ریسکیو 1122 منچن آباد کی ٹیم نے فوری رسپانس کرتے ہوئے ڈیڈ باڈی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منچن آباد منتقل کر دیا۔ چیچا وطنی تھانہ صدر کے نواحی گاؤں 1711L میں 10 دن قبل ملزمان نے مقتول کی زمین سے توڑی چوری کی تھی، جس کی گاؤں کے نمبردار کے ڈیرے پر پنچایت ہوئی۔ پنچایت نے ملزم لیاقت سے حلف مانگا، جس پر ملزم حلف دینے سے انکاری ہو گیا۔ مقتول کے والد نے ملزمان کے خلاف تھانہ صدر میں چوری کے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دے دی۔ صحبت پور نیشنل پروگرام امپلائیز یونین کی جانب سے مطالبات کی منظوری کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت نیشنل پروگرام امپلائیز یونین کے ضلعی صدر منٹھار علی کنرانی اور میڈم ناز بلوچ نے کی۔ ریلی میں لیڈی ہیلتھ ورکر نے ضلع بھر سے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کنکوٹ ایکسیلین پبلک اسکول انتظامیہ کی جانب سے ایکسیلین پبلک اسکول سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک اساتذہ اور بڑی تعداد میں اسکول کے بچوں نے قومی پرچم اٹھا کر وطن افواج پاکستان کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ ریلی کی قیادت ایکسیلین پبلک اسکول کے پرنسپل ملک محمد ابرار اور دیگر اساتذہ نے کی۔ لاڑکانہ سبزی منڈی میں کام کرنے والے مزدور شریف شیخ کی فوتگی پر تعزیت کرنے کے لیے لاڑکانہ کے MPA معظم علی عباس پہنچ گئے۔ مزدور شریف شیخ کے بھائی محبوب شیخ کے ساتھ لاڑکانہ کے MPA معظم علی عباس نے تعزیت کی اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم کی روح کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ کراچی صدر کے علاقے منفیلڈ اسٹریٹ جان بروز کے پاس نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت عبد الرحمان ولد نصیر اللہ اور چاند خان ولد فیلنگ خان سے ہوئی۔ دونوں جاں بحق افراد کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
کنکوٹ پولیس کی جانب سے کچے میں مسلسل آپریشن کی وجہ سے اغوا کاروں کی جانب سے مغویوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کی خفیہ اطلاع پر ایس ایچ او غوث پور اختیار علی نریجو اور سی آئی اے اسپیشل ٹیم کی غوث پور ڈنڈی کچا میں کارروائی. پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 4 ماہ قبل گھوٹکی سے اغوا ہونے والا وہاڑی ڈسٹرکٹ ملتان کا رہائشی بشیر احمد بلوچ پولیس مقابلے کے بعد بازیاب کرا لیا گیا. دوران مقابلے میں 2 پولیس اور اغوا کاروں کے درمیان سخت فائرنگ کا تبادلہ رہا. فائرنگ کے نتیجے میں 2 ڈاکو زخمی ہوئے. ہرنائی ضلع ہرنائی کے علاقے زرغون غر گھاٹا میں ایک کوئلہ کان میں صبح 8 بجے ہونے والے زہریلی گیس کے دھماکے کو اب تک 7 گھنٹے ہو گئے لیکن فی الحال حکومتی امدادی ٹیمیں نہ پہنچ سکیں. 6 کانکن کوئلہ کان کے اندر پھنس گئے. 3 کانکنوں انبیاء خان، محمد عمر اور سمیع اللہ کو مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمی حالت میں کان سے نکال لیا. نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی جلال پور پیر والا میں ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا. اس موقع پر یونیورسٹی اور نجی اسکول و کالجز کے طلباء و طالبات نے 5000 ایکڑ رقبے پر بیک وقت 5000 پودے لگا کر منفرد ریکارڈ قائم کر دیا. جلال پور پیر والا میں ضلعی انتظامیہ کے زیر تمام رنگا رنگ جشن بہاراں کا آغاز کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان نے جلال پور میں جشن بہاراں کا افتتاح کیا. گلزار مصطفیٰ پارک میں جشن بہاراں کی تقریب میں شہریوں کی کثیر تعداد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. جھومر پارٹی، جھولوں، ثقافتی ادبی اور میوزیکل پروگرامز نے جشن بہاراں کا رنگ دوبالا کر دیا. کراچی جہاں بحق ہونے والے دونوں افراد کی شناخت اور ان کی ٹارگٹ کلنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 موٹر سائیکل سوار پیچھے سے آتے ہوئے ان پر فائرنگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں افراد موقع پر ہی جہاں بحق ہو جاتے ہیں. مقبول عبد الرحمان محکمہ تعلیم بلوچستان کا ملازم ہے جبکہ چاند خان نیازی سابق پولیس افسر ہے. میاں والی اسپرٹ اسکول کندیاں چشمہ کیمپس کے سالانہ ٹیلنٹ ڈے اور تقریب انعامات کی تقریب. چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع امجد علی خان اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ادیب شاعر مصنف ظہیر ماہروی کی شرکت. تفصیلات ڈاکٹر مظہر حسین کی اس رپورٹ میں. اسپرٹ اسکول کندیاں چشمہ کیمپس کی سالانہ ٹیلنٹ ڈے کے موقع پر اہل علاقہ، بچوں اور والدین کی کثیر تعداد میں شرکت. کندیاں چشمہ پریس کلب الیکٹرانک میڈیا کے صدر ملک امیر اکبر کلیار اور دیگر صحافیوں کی شرکت. اس موقع پر مہمان خصوصی چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع امجد علی خان نے اپنے خطاب میں کہا، مجھے آج سے بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سے 3 سال پہلے جب آپ نے اس کنڈیاں شہر کے اندر اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی. اس موقع پر ڈائریکٹر اسپرٹ اسکول کندیاں چشمہ کیمپس نے سپاس نامہ پیش کیا اور اپنے خطاب میں کہا، اللہ تعالیٰ میں ان بچوں کا کلیم کرتا ہوں جو میرے پاس پی جی میں آئے ہیں. جب انشاءاللہ تعالیٰ وہ 9th 10th کے اسٹوڈنٹ بنیں گے، اب ہماری 9th کی کلاس آ چکی ہے 6 سے اپ گریڈ ہو کے، اب ہم 9th میں آ چکے ہیں، لیکن یہ جو نرسری ہماری اس ٹائم 9th پہ آئی ہے یا جو اس موقع پر نامور صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر ادیب ظہیر احمد ماہروی نے کہا کہ کندیاں میں اسپرٹ اسکول کندیاں چشمہ کیمپس انتظامیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تعلیمی میدان میں خوب نام کمایا اور تعلیمی میدان میں بہتری پیدا کر کے مزید نام کمائے گا. انہوں نے حاضرین کے دلوں کو اپنی شاعری سے خوب گرمایا. کہندی غربت دا پردہ رکھیندہ تہے یار آمن تو پہلے دسیدہ تہے. کہندی غربت دا پردہ رکھیندہ تہے یار آمن تو پہلے دسیدہ تہے. تیرے دربار وچ ایک گناہگار دا جڑے رنگ صحیح ذکر تھیندا تہے. تیرے دربار وچ ایک گناہگار دا جڑے رنگ صحیح ذکر تھیندا تہے. یار یاری نہ صحیح شارداری تہے. یار یاری نہ صحیح شارداری تہے. 4 لوکاں دے وچ ہاتھ ملیندا تہے. یار یاری نہ صحیح شارداری تہے. 4 لوکاں دے وچ ہاتھ ملیندا تہے. اچھا تو مر ونجے یعنی میں مر ونجاں یار بولن تو پہلے سچیندا تہے. اچھا تو مر ونجے یعنی میں مر ونجاں یار بولن تو پہلے سچیندا تہے. ود ظہیر آیا ہوئے ضروری تے نہیں در تے آیا تو ناشاں پوچھیندا تہے.
اس موقع پر ڈائریکٹر اسپرٹ سکول کندیا چشمہ ایڈوکیٹ نظر حسین کندی نے اسپات نامہ پیش کیا اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر مظہر حسین، TNN نیوز، میاں والے۔ خانیوال آئی جی نیشنل ہائی وے ویز اینڈ موٹر وے پولیس انعام غنی کے ویژن کے مطابق ایڈیشنل آئی جی خالد محمود اور DIG موٹر وے سینٹرل 2 فدا حسین مستوئی کی ہدایت پر سیکٹر کمانڈر M4 فیصل اکرم نے گرین ورلڈ انٹرنیشنل پلانٹیشن ڈے کے موقع پر خانیوال انٹرچینج پر DSP قمر شہزاد بھٹی، انسپکٹر گلزار حسین، انسپکٹر مبشر حسن اور دیگر افسران اور فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن سے محمد آصف اتاری اور دیگر ذمہ داران کے ساتھ مل کر شجرکاری مہم کا آغاز پودا لگا کر کیا۔ مزید دیکھیے ہمارے نمائندے عرفان جاوید کی خصوصی رپورٹ میں۔ خانیوال آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس انعام غنی کے ویژن کے مطابق ایڈیشنل IG خالد محمود اور DIG موٹر وے سینٹرل 2 فدا حسین مستوئی کی ہدایت پر سیکٹر کمانڈر M4 فیصل اکرم نے گرین ورلڈ انٹرنیشنل پلانٹیشن ڈے کے موقع پر خانیوال انٹرچینج پر DSP قمر شہزاد بھٹی، انسپکٹر گلزار حسین، انسپکٹر مبشر حسن اور دیگر افسران اور فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن سے محمد آصف اتاری اور دیگر ذمہ داران کے ساتھ مل کر شجرکاری مہم کا آغاز کا پودا لگایا۔ اس موقع پر کمانڈر فیصل اکرم نے کہا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس مہم میں ہم انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے اور ملک خدا داد کی شاہراہوں کو سرسبز و شاداب بنائیں گے۔ DSP قمر شہزاد بھٹی نے کہا کہ ہم موٹر وے کے دونوں اطراف کے پودے لگائیں گے تاکہ موٹر وے پر سفر کرنے والوں اور موٹر وے پولیس کے افسران کو گرمی کی شدت سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پودے نہ صرف گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں بلکہ یہ ماحول دوست اور انسان دوست ہوتے ہیں، بلکہ چرند پرند کو بھی سایہ دار خوراک مہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پرندوں کی چہچہٹ سننا چاہتے ہیں تو پنجروں میں پرندے قید کرنے کی بجائے گھروں میں درخت لگائیں۔ سیکٹر کمانڈر فیصل اکرم نے مسافروں میں پودے تقسیم کیے۔ شجرکاری کی افتتاح کرنے کے بعد پاکستان کی ترقی اور سالمیت کے لیے خصوصی دعا کی۔ گرین ورلڈ انٹرنیشنل پلانٹیشن ڈے کے حوالے سے عوامی آگاہی مہم واق بھی فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے ساتھ کی گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ عرفان جاوید، TNN نیوز، خانیوال۔ مسلم لیگ نون ننکانہ کی مقامی قیادت کی پریس کانفرنس۔ مہنگائی مارچ میں ملک بھر سے لاکھوں افراد کی شرکت کریں گے۔ اسلام آباد میں ہمارا جلسہ وہی ہوگا جہاں ہماری اور PDM کی قیادت نے کہا۔ مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت نے ضلعی صدر رانا محمد ارشد، ممبر صوبائی اسمبلی آغا علی حیدر، ممبر صوبائی اسمبلی ماہر کاشف رنگ الہی پڑھیاڑ اور لیگی رہنما میاں مرغوب احمد کے ہمراہ سابق MNA ڈاکٹر شزرا منصب کے ڈیرہ پر پریس کانفرنس کی۔ صوبائی خاتون محتسب نبیلہ حاکم نے ساہیوال میں کھلی کچہری لگائی اور خواتین کے مسائل حل کیے۔ خواتین کو درپیش مسائل کے حل کے بارے میں صوبائی محتسب پنجاب نبیلہ حاکم علی نے ساہیوال کے ڈپٹی کمشنر آفس میں کھلی کچہری لگائی، جہاں پر انہوں نے خواتین کے مسائل سنے اور انہیں فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ فاٹا یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں زیر عنوان پیغام پاکستان حکومت خیبر پختونخوا اور فاٹا یونیورسٹی کے تعاون سے ایک روزہ پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد پرامن معاشرے کا فروغ اور تشدد پسندانہ رویوں، دہشت گردی اور ملک دشمن قوتوں کا انکار کرنا تھا۔ مزید ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ مقررین اور حاضرین نے بڑی تعداد میں پیغام پاکستان بیانیے کی تائید کی اور سماجی رویوں میں اصلاح کے لیے پاکستان بیانیے کو نمایاں کیا۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی فاٹا یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمد جانزیب خان تھے، جبکہ ماہر تعلیم اور مذہبی اسکالروں کے علاوہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے اور طالب علموں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ وائس چانسلر فاٹا یونیورسٹی محمد جانزیب نے اپنے افتتاحی خطاب میں پیغام پاکستان کانفرنس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو دور حاضر کے چیلنجز سے بہتر انداز میں اس قسم کی کوششوں کو جاری رکھنا ہوگا۔ اعلیٰ اخلاقیات، مثبت رویوں، معیار تعلیم کے اصول پر بھرپور توجہ دیں تاکہ کل وہ نہ صرف اپنے اور اپنے خاندان بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک مفید شہری ثابت ہو سکیں اور اپنے معاشرے اور ملک کی خدمت کرنی ہے۔ کیمرامین عباد کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ۔ علاقہ کچی میں جشن نوروز کی تقریبات۔ صوفی بزرگ سید مرشد کامل علی بادشاہ سید کچی کے مزار پر پرچم کشائی، بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی حاضری۔ مزید وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ملک یاسین سے جانتے ہیں۔ جی شکریہ، ہم اس وقت کوہاٹ کے علاقے کچئی میں موجود ہوں، جہاں پر جشن نوروز کے حوالے سے بہت ہی زیادہ تقریبات منائی جاتی ہیں، جھنڈا چڑھایا جاتا ہے اور دیگر تقریبات بھی منائی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ سید
سید موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ جشن نوروز کے حوالے سے جو تقریبات منعقد کرتے ہیں ذرا اس کی تفصیلات ہمیں بتائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے اور ہمیں ہمارے پروگرام کا کوریج کیا۔ جی میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ تقریباً 25-30 سال سے ہمارے علاقے میں اس مقام پہ جشن نوروز منایا جاتا ہے، ہر 21 مارچ کو منایا جاتا ہے، جس میں ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور جشن میں شریک ہوتے ہیں۔ پاڑا چنار سے لے کے ہنگو سے لے کر کوہاٹ، پشاور، رول پنڈی یہ سے لوگ آتے ہیں، اور صبح تلاوت کرام پاک سے شروع ہوتا ہے، بعد میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا تقریر ہوتا ہے اس دنوں کے مناسبت سے، بعد میں علم کشائی ہوتی ہے، تو عام کا پروگرام بھی کیا جاتا ہے یہاں پہ مرشد کے ماننے والوں کی طرف سے، اور دعائے خیر کر کے ختم کیا جاتا ہے۔ شکریہ جی۔ آپ نے یہاں پر جو ہے سید ان کی باتیں سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر دعائی تقریب کے ساتھ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جاتا ہے جی۔